السلام علیکم پیارا اسلام کے دوستو آج کا عنوان ہے لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں اور ان کے دل جیتیں۔ لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور چھوٹا سا بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی آپ پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ہمارے آفیشیل سبسکرائبر بن جائیں۔ عبداللہ ایک جوشیلا آدمی تھا لیکن اس میں چند مہارتوں کی کمی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا کہ تکبیر تحریمہ سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کے راستے میں کھجور کا درخت پڑتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درخت پر ایک آدمی کام کے کپڑے پہنے کاٹ چھانٹ میں مصروف ہے۔ عبداللہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ آدمی شاید بہرا ہے۔ اس نے اذان کی آواز نہیں سنی، نماز کے لیے نیچے نہیں آ رہا۔ وہ غصے کی حالت میں چیخا، نماز کے لیے نیچے اترو۔ آدمی نے شائستگی کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے آتا ہوں۔ وہ پھر منہ پھاڑ کر کہنے لگا کہ جلدی اترو گدھے، نماز ختم ہو رہی ہے۔ وہ آدمی غصے کی حالت میں بڑبڑاتا ہوا نیچے اترنے لگا اور اس نے عبداللہ کو مارنے کے لیے ایک ٹہنی بھی اکھاڑ لی۔ عبداللہ نے جب اس کے تیور دیکھے تو اپنا منہ لپیٹا اور بھاگتا ہوا مسجد میں جا گھسا۔ وہ آدمی نیچے اترا، وہ غصے سے لال ہوا جا رہا تھا لیکن وہ لڑکا اس کے ہاتھ نہ آیا۔ تاہم اس نے نماز پڑھی، کچھ دیر آرام کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسی اثنا میں عصر کا وقت ہو گیا۔ عبداللہ پھر مسجد کی طرف نکلا، اس کا درخت کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ آدمی اب بھی اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا، السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آدمی نے جواب دیا، وعلیکم السلام، خیریت سے ہوں۔ عبداللہ نے کہا کہ اس سال پھل کیسا رہا؟ آدمی بولا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ عبداللہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے کام میں برکت ڈالے، تیرے رزق میں اضافہ کرے، تیرے سینے کو کشادہ کرے، تیری اولاد کو نیک بنائے۔ آدمی یہ دعا سن کر بڑا ہی خوش ہوا۔ پھر عبداللہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کام میں اس قدر مشغول ہیں کہ آپ عصر کی اذان کی طرف متوجہ نہیں ہو پائے۔ اذان بھی ہو گئی ہے اور اقامت بھی ہو ہی جاتی ہے۔ آدمی نے کہا کہ آتا ہوں۔ وہ آرام سے درخت سے اترا اور عبداللہ سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کے عمدہ اخلاق نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ ظہر کے وقت ایک بڑا ہی بد تہذیب آدمی گزرا تھا، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اسے بتاؤں گا کہ کون گدھا ہے۔ خواتین و حضرات، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے فن میں آپ کی مہارت وہ بنیاد ہے جو آپ کے لیے مختلف اقسام کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقوں کا تعین کرتی ہے۔ انسانی تعلقات میں کامیابی حسن سلوک اور خوبصورت و شیرین انداز مخاطبت میں مضمر ہے تاکہ معاشرے کے افراد کے درمیان پیار و محبت اور احترام کے جذبات جنم لیں۔ لہٰذا جو شخص دعوت و ارشاد کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اس کے لیے تو خوش اخلاقی، نرم گفتار اور شیرین مقال ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے انتہائی اہم حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو شخص لوگوں کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے وہ احساس اور درد مندی رکھتے ہوئے صدقے دل اور اخلاص نیت کے ساتھ ان کو خیر کی راہ پر لگاتا ہے۔ وہ ان کے لیے ہدایت کی دلی تمنا رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی انہی میں شمار کرتا ہے، کسی معصوم جنس میں نہیں۔ اس لیے جب اس سے کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہو جائے تو وہ اپنے لیے بھی اسی انداز نصیحت کی توقع کرتا ہے۔ وہ کسی ایسی نصیحت یا کسی ایسے واعظ کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی بشری ساخت کے لیے نامناسب ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے دل تک پہنچتی ہے، یا شاعر کے الفاظ میں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسلام میں ادب اور شائستگی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسلام نے تہذیب و ترتیب، اخلاق و کردار، اقدار کے اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان اصولوں پر ایسے معاشرے کو استوار کرے جو پاک سیرت، خوش زبان اور با ادب ہو اور بلند ذوق کا مالک ہو۔ اسی لیے دین اسلام نے ادب اور خوش اخلاقی کو عمومی طور پر بہت زیادہ اہمیت دی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی والد اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اپنے اولاد کا احترام کرو، ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ عبداللہ بن مبارک ادب کی ضرورت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ علم سے تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ امام قرافی اپنی کتاب الفروق میں ادب کی اہمیت اور اس کی عمل پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جان لو تھوڑا ادب بہت زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے ابلیس تباہ ہوا اور قلت ادب کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ عمل ضائع ہو گیا۔ ایک نیک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے عمل کو نمک اور اپنے ادب کو آٹا بناؤ، یعنی تمہاری کثرت طلب عمل سے زیادہ ادب میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ اور نفاست اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ادب کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ 4 خصلتوں کی وجہ سے غلام سردار بن جاتا ہے: علم، ادب، فقہ اور امانت۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کثیر الادب ہو وہ اشراف میں شمار ہوتا ہے، خواہ کسی ادنا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سردار بن جاتا ہے، چاہے غریب بھی ہو، اور ہر کسی کو بکثرت اس کی ضرورت رہتی ہے، بے شک وہ فقیر ہی ہو۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ادب و احترام کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنی زندگیوں میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اسے امپلیمنٹ بھی ضرور کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے دل جیت سکیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔